تاریخ کی افادیت یا اس کی لایانیت پر مغرب میں بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور آج بھی کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ظاہر ہے ہم ان تمام باتوں کا احاطہ تو نہیں کر سکتے۔ ہر دور میں تاریخ کو اس سوال کا سامنا رہا ہے کہ بقیہ تمام ڈسپلنز کی موجودگی میں تاریخ اپنی موجودگی کا جواز کیا فراہم کرتی ہے۔ آج بھی تاریخ کو اس سوال کا سامنا ہے، لیکن آج جتنی شدت کے ساتھ اس سوال کا سامنا تاریخ کو ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی زمانے میں بھی تاریخ کو اتنی شدت کے ساتھ اس سوال کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھ سے بھی اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ میں تاریخ کے مطالعے پر اتنا زور کیوں دیتا ہوں، میں تاریخ کے مطالعے کی دعوت لوگوں کو اس قدر پیشنیٹ ہو کر کیوں دیتا ہوں۔ میں اپنے اس رویے کی تشریح کے لیے چند باتیں مثال کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہندوستان کا مسلمان دو طرح کے بحران کا شکار ہے، ایک فرد کی سطح پہ، ایک قوم کی سطح پہ۔ فرد کی سطح پہ ہم بحران کے شکار کس طرح ہیں، چند مثالوں سے یہ بات واضح ہوگی۔ آج مسلمانوں کو گالی دینے کے لیے بابر کی اولاد کہہ دینا ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا تو ہم اس سوال کو تاریخی بصیرت کے ساتھ ایڈریس کریں گے، اس گالی کو تاریخی شعور کے ساتھ ایڈریس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ بابر صرف مسلمانوں کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے بابر کے زمانے کا مطالعہ کیا ہوگا تو ہم بجا طور پر اس پوزیشن میں کھڑے ہو کر یہ بات کر سکیں گے کہ بابر نے ہندوستان کو کیا کیا دیا، بابر نے ہندوستان کے تعمیری کام میں کیا رول ادا کیا۔ اب اگر ہم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم واقعتاً اس گالی کو گالی سمجھ بیٹھیں گے اور اپنی شناخت کے بحران سے گزرنے لگیں گے۔ آج ہندوستان کے بہت سارے مسلمان واقعتاً بابر سے اپنی نسبت کو گالی ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ وجہ تاریخی شعور کی کمی، تاریخی بصیرت کی کمی اور تاریخی مطالعے کی کمی۔ دوسری مثال، ہندوستان کے مسلمانوں کو اکثر اورنگزیب کے حوالے سے تانا دیا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے فلاں فلاں مندریں ڈھائیں، فلاں فلاں پہ مظالم ڈھائیں۔ بلا شبہ مسلمان حکمرانوں سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم یہاں مسلمان حکمرانوں کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم خود کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہیں۔ ان مسلم حکمرانوں کی غلطیوں کی سزا مسلمانوں کو کیوں ملتی ہے؟ لیکن ہم اس سوال کا مقابلہ صحیح طور پر تبھی کر پائیں گے، اپنا ڈیفینس صحیح طور پر تبھی کر پائیں گے جب ہم نے اورنگزیب کے زمانے کی تاریخ پڑھی ہوگی، ہمارا تاریخی مطالعہ وسیع ہوگا، گہرا ہوگا۔ تاریخی مطالعے کے بغیر تو ہم اس سوال کو ایڈریس کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ نتیجتاً ہم ان سوالات کے شکار ہو جاتے ہیں اور شناخت کی بحران سے گزرنے لگتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب تاریخ کے ڈیفینس میں کتابیں لکھی گئی، ان ڈیفینس آف ہسٹری نام کی کتابیں لکھی گئی، لیکن اس دور میں ضرورت اس بات کی زیادہ ہے کہ ہم اپنا ڈیفینس ہسٹری کے ذریعے کیسے کریں۔ اسی طرح قومی سطح کی جب بات آتی ہے تو ہندوؤں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑانے کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے وہ تاریخ کا ہتھیار ہے۔ بدقسمتی سے تاریخ کے اندر ویپنائزڈ ہو جانے کی سکت سب سے زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے تاریخ کو جتنا ولگرائز کیا گیا ہے، کسی علم کو اس قدر ولگرائز نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ تاریخ ایک کچا مواد ہے۔ بنانے والا اس کچے مواد سے، اس رو میٹیریل سے جو چاہے بنا لے، چاہے تو اس رو میٹیریل کو ہیرو کی شکل دے دے، چاہے تو ویلن کا روپ دے دے۔ اگر ہمارے اندر تاریخی بصیرت ہوگی، تاریخی شعور ہوگا، تو ہم اس معاملے کی نزاکت کو فوراً بھانپ جائیں گے کہ تاریخ کے فلاں مواد کو
विलन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा हम अपने डिफेंस के लिए खड़े हो पाएंगे। आज पूरी दुनिया में हम एक नज़र दौड़ा लें, सरसरी नज़र भी दौड़ा लें, तो ये बात हम पर अज़हर मिन शम्स हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये तमाम फसादात तारीख़ को वेपनाइज्ड किए बगैर मुमकिन था? आपको क्या लगता है कि तमाम दुनिया में ये बदअमनी, ये मजालिम तारीख़ को बिगाड़े बगैर मुमकिन था? तारीख़ को डिस्टॉर्ट किए बगैर ये मुमकिन था? हरगिज़ नहीं। सियासी बसीरत का बराह रास्त ताल्लुक तारीख़ी शऊर से है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के अंदर जिस सियासी बसीरत की कमी नज़र आती है, उसकी एक बड़ी वजह तारीख़ी बसीरत की कमी है। और तारीख़ी बसीरत बग़ैर तारीख़ के मुताले के कैसे आ सकती है? कि आज इस बात की अशद ज़रूरत है कि जहाँ तारीख़ को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा आज इस बात की अशद ज़रूरत है कि आज जहाँ तारीख़ को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, हम उस तारीख़ को अपने हक़ में इस्तेमाल के लायक बन जाए। और ये तारीख़ के मुताले के बग़ैर मुमकिन नहीं है। हर दो सतह पे, चाहे फ़र्द की सूरत में हो, चाहे कौम की सूरत में हो, अगर हमने तारीख़ को अपने लिए ढाल नहीं बनाया है, अगर हमने तारीख़ को अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से नहीं रोका, तो हम जिस तरह इन दो क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी इन दो क्राइसिस से बुरी तरह गुजरेंगी। और तारीख़ के ज़रिए हमारी आने वाली नस्लों को जिस तरह के ज़ख्म लगाए जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें हमें अपनी बद्दुआओं में शामिल करेगी, ना कि दुआओं में। तो लिहाजा अगर आज हमें ख़ुद को बचाना है, कौम को बचाना है, अपनी नस्ल को बचाना है और अपने इस अजीज़ मुल्क को बचाना है, तो तारीख़ी शऊर हासिल करना होगा, तारीख़ी बसीरत हासिल करनी होगी। और ये काम तारीख़ के मुताले के बग़ैर मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि मैं हर तबके को, चाहे वो साइंस वाला हो, चाहे वो दीनियात का आलिम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का माहिर हो, हर किसी को मैं अपनी तारीख़ के मुताले की तरफ रग़बत दिलाता हूँ कि तारीख़ के मुताले में ही अपनी हिफाजत है। आज दौरे हाजिर में हमारी बका तारीख़ के मुताले से मशरूत हो गई है। आज अगर हमने अपनी तारीख़ को फरामोश किया, तो याद रखिए, तारीख़ हमें फरामोश नहीं करेगी, हमारी नस्ल हमें फरामोश नहीं करेगी, बल्कि हमेशा हमें बुरे नामों से पुकारेगी। हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड टू अस। इस बात का हमें शिद्दत से एहसास करना होगा और इस सवाल पे हमें संजीदगी से गौर करना होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज तारीख़ का मुताला फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं बल्कि फ़र्ज़ ऐन है। खुदा हाफ़िज़।